پنجاب میں گندم کی بمپر فصل کے باوجود کسانوں کو بڑا نقصان کا سامنا۔ سرکاری نرخ پر خریداری نہ ہونے سے اناج منڈی میں گندم کی قیمت 3000 روپے تک گر گئی۔ کسان پریشان۔ پاکستان کسان اتحاد کا پیر کو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان۔ گندم کی خریداری کے حوالے سے کسانوں کی شکایات پر وزیر اعظم نے نوٹس لیتے ہوئے وفاقی حکومت کی طرف سے گندم کی فوری خریداری کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف نے وفاقی حکومت کا گندم خریداری کا 1.4 ملین میٹرک ٹن کا ہدف بڑھا کر 1.8 ملین میٹرک ٹن کر دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے پاسکو کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے اور فوری خریداری یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ پاسکو کو شفافیت اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ ملک بھر کے کسانوں سے سرکاری نرخ پر گندم کیوں نہیں خریدی گئی؟ حقائق سامنے آ گئے۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی غلط پالیسی گندم اسکینڈل کی وجہ بن گئی۔ ملک میں گندم بحران اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی انکوائری کے لیے پاکستان کسان اتحاد کے صدر نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعظم معاملے کا نوٹس لیں اور ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا کر اس کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دیں۔ حکومت کی سولر پینل کے استعمال پر فکسڈ ٹیکس کی خبروں کی تردید۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی جس میں سولر پینل صارفین پر فکسڈ ٹیکس کی تجویز دی گئی ہو۔ ملک بھر سے سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے کراتی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کی کاپی اٹارنی جنرل، تمام ایڈوکیٹ جنرلز اور تمام سرکاری اداروں کو بھیجی جائے۔ پیمرا کو پبلک سروس میسج شائع اور نشر کرنے کا حکم۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ ٹیکس دینے والے عوام کے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں 3 دن میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کریں۔ عدلیہ کی تاریخ سے بہت خوش نہیں ہوں۔ آئین کہتا ہے آزاد عدلیہ ہونی چاہیے جو سستا انصاف دے۔ جو جج صحیح کام نہیں کر رہے ان کو نکال باہر کریں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ بولے کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ عدلیہ میں کرپشن کو مکمل ختم ہونا چاہیے۔ جب تک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے آگے نہیں چل سکتے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیشن جج وزیرستان کو اغوا کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سیشن جج وزیرستان شاکر اللہ مروت اپنے گن مین کے ہمراہ جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے انہیں اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ مسلح افراد نے گن مین اور گاڑی کو چھوڑ دیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد سنجاوی روڈ پر مسافر گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فورسز کی فوری جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی ہوا۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، صہیونی فوج کے حملے جاری۔ نصیرات کیمپ پر بمباری سے مزید 15 فلسطینی شہید۔ رفح کے شمالی علاقوں میں بھی بمباری، شہداء کی مجموعی تعداد 34,356 ہو گئی۔ قابض فوج نے ریڈ کراس آفس کو بھی نشانہ بنایا۔ لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آزاد کشمیر کے طالب علم کا غزہ کے معاملے پر پاکستان میں تعینات جرمن سفیر کے خطاب کے دوران احتجاج۔ علی حسن نے جرمنی میں فلسطین کے حق کے لیے احتجاج میں گرفتاریوں کے خلاف سوال کیا۔ احتجاج کے دوران دیگر طالب علموں نے بھی نعرے لگائے۔ جرمن سفیر نے کہا شور نہ کریں، بات کریں، یہ شور کرنے کا نہیں بات کرنے کا فورم ہے۔ خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ہنگو مانسہرہ ایبٹ آباد میں دوسرے روز بھی بارش جاری۔ بالاکوٹ کاغان ویلی میں شدید بارش کے باعث بجلی کی فراہمی کئی گھنٹوں سے معطل۔ کوہاٹ میں بارش کی وجہ سے گندم کی کھڑی فصلوں کو خطرات لاحق۔ کوئٹہ دریاب شاہراہ کی کئی مقامات پر آبی ریلوں میں بہہ جانے سے بڑی تعداد میں سیاح پھنس گئے۔ اور شاہین سیریز بچانے میں کامیاب۔ پاکستان نے آخری T20 میں نیوزی لینڈ کو ہرا دیا۔ مہمان ٹیم
179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 169 رنز بنا سکی۔ سیریز 2-2 سے برابر، ایک میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ میچ کی پہلی اننگز کے وقفے میں T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی رونمائی بھی کی گئی۔